السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل۔ ایام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شروع ہونے والے ہیں، اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں امام کے کلام نورانی سے اور انہی کی گفتگو اور انہی کے فرامین سے۔ آج جو پہلا فرمان امام علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ خدمت میں بیان کیا، فرما رہے ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ من سلمت قلوبہم، کہ ان کے جو دل ہیں، ان کے جو قلوب ہیں، وہ ہر قسمی خیانت سے پاک ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ بھی فراڈ نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی نہ کہ ظاہری، امام فرما رہے ہیں ان کے دل بھی پاک ہیں۔ وہ دلوں میں بھی مومن کے بارے میں فائدہ سوچتے ہیں، دلوں میں بھی مومن کے بارے میں نفع سوچتے ہیں، ان کو خیر پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ وغشن، اور ہر قسمی فراڈ، کسی قسم کا بھی جو فراڈ ہے وہ نہیں لگائیں گے ان کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ پھر فرمایا دغل، اور ان کے ساتھ مکر و ہیلا، جیسے کہ ہوتا ہے انسان کا ایک چہرہ دکھانا کچھ اور اس کے بیک پہ کچھ اور کرنا، نہ فرمایا یہ شیعہ کی پہچان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا والخلق الحسن عبادہ والصمت زینہ، اخلاق عبادت ہے، ہمارے شیعہ کا اخلاق اچھا ہوگا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا بیہیویئر عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شمار کرتا ہے۔ اور خاموشی، اگر ضرورت نہیں ہے بولنے کی، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، تو خاموش رہیں، یہ ان کی زینت میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ اگر خام میں بولیں گے تو پھر کسی کی غیبت کر بیٹھیں گے، پھر کسی کا شکوہ و شکایت کر بیٹھیں گے۔ تو بیٹر ہے بولیں تو اچھا بولیں کہ جس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، نہیں تو خاموش رہیں۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہو، فرمایا من سر ان ینسیٰ فی اجلہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق و عمر میں اضافہ ہو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے۔ آج کچھ چیزیں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، آج نفس و نفسی ہے، قیامت سے پہلے ہم نے ایک ماحول بنا لیا ہے قیامت کا، کسی کو کسی کی نہیں پڑی۔ معصوم فرما رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے لیے کہ رزق ہمیں زیادہ چاہیے اور ہماری عمر بڑھنی چاہیے، جو اس کا اصلی سورس ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے لوگوں سے منہ موڑا ہوا ہے کہ ٹائم نہیں ہے یار، انہیں ٹائم دیں گے تو ہمارے روزی میں کمی آ جائے گی، ہمارے کاموں میں مشکل ہو جائے گی۔ امام فرما رہے ہیں وہ راہ ہی غلط ہے جو تم چل رہے ہو، اصل راہ یہ ہے رزق و روزی کا، جو اصلی راہ تھا تم اس کو بھول کے دوسری طرف جا رہے ہو، کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے، کبھی بھی اس تک نہیں جا سکو گے۔ اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا من طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، فرمایا جو لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، خدا پھر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے سخت ترین حالت ہے کہ خدا اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دے۔ جس دن خدا بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسی دن سے انسان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی ضلالت شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کی نگاہ میں نہیں ہے کہ خدا اس کی ہدایت کرے، خدا اس کے لیے رزق و روزی کے سامان کو مہیا کرے اور توفیق دے۔ ہمیشہ انسان کوشش کرے اللہ کی رضا کو سب چیزوں پہ مقدم رکھے، اللہ کی رضا کو سب چیزوں سے آگے رکھے۔ میرا خدا راضی ہے اس چیز میں، میرا خدا راضی نہیں ہے اس چیز میں نہیں آ سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جس دن بھی کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو چھوڑتا ہے، پھر خدا پوری دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، پھر پوری دنیا کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔ تھے افراد، بینک بیلنس نہیں تھا، ملیونر نہیں تھے، لیکن پوری دنیا کی نگاہیں ان پہ لگی ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہی فارمولہ تھا، اللہ کو مقدم رکھا ہوا تھا، اللہ کی رضا کو سب سے زیادہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ اور آخری فرمان ارشاد فرمایا لا تقولوا بألسنتکم ما ينقص عن قدرکم، فرمایا وہ بات بھی اپنی زبان پہ نہ لاؤ جس سے تمہاری ویلیو میں کمی آئے۔ کبھی کبھی انسان ایسے بول جاتا ہے، بات کر جاتا ہے، جس سے بعد پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ کیا بات کر دی اس نے، انسان کی قدر میں کمی آتی ہے۔ اور یہ جملہ امام کا اس وقت کا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے، اسی کے ساتھ ایک آخری وداع کے وقت بھی پھر اہل بیت سے کہا کہ دیکھو میرے بعد ایسی بات زبان سے نہ کرنا کہ جس سے تمہارے اجر میں کمی آ جائے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، خدایا
ہم سب کو فرامین اہل بیت اور بالاخص اس امام کے جن کے ایام آنے والے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔